السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا رب آپ کو آسان، عزت والی، لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی زندگی عطا فرمائے۔ تو میں آج ٹپ آف دا ڈے کے طور پر آپ کی خدمت میں گفٹ پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس میں دلچسپی بھی محسوس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ اپنی زندگی پر اسے امپلیمنٹ بھی کریں گے، تاکہ یہ چیز آپ کے لیے زیور حیات بن جائے اور پھر اس خوبی کی وجہ سے لوگ آپ کو اچھا سمجھیں۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ جب ہم کسی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی بندہ یہ نہیں بولتا تھینک یو ویری مچ، شکریہ کے الفاظ کم بولے جاتے ہیں۔ یعنی پہلی بات ہے کہ کوئی بندہ کسی کے کام آتا ہی نہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کے کام آ جائے، جیسے بھی آ جائے، ٹھیک ہے جی، مشکل میں آ جائے، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی بندے کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو بندہ بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، وہ میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں۔ بڑے مزے کی سٹوری ہے، غور سے سنیے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے یہاں مدرسے میں ایک بزرگ رہتے تھے، سید احمد علی شاہ صاحب، وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے۔ میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے گفٹ کے طور پہ مجھے ایک بادام پیش کیا، تو میں نے کہا جی شکریہ۔ انہوں نے دوسرا بادام پیش کیا، میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ۔ انہوں نے پھر تیسرا بادام مجھے دیا، وہ میں نے کھایا تو میں نے کہا جی شکریہ۔ انہوں نے کہا بس بھی کرو نا، میں نے کہا آپ بس کریں، کہتے ہیں نہیں آپ شکر ادا کرنا بس بند کرو گے تو میں بادام دینا بند کروں گا۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ میرا جو شکریہ ادا کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو دیتا ہی رہوں۔ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو وہ میں سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ ایک بندے نے شادی کی نا، تو اس کی جو بیوی تھی اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا اور شکریہ ادا کرنا بھی اسے نہیں آتا تھا، جیسے ہمارے ہاں شکریہ ادا نہیں کرتے۔ تو اب وہ جو بندہ تھا اس کے ہاں مہمان آنے تھے، تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ میرے گھر میں اب کھانا بھی بننا چاہیے ہے جی، تو ہوٹل پہ بھی میں ارینج نہیں کر سکتا۔ تو اس کے پڑوس میں ایک بزرگ خاتون رہتی تھی، کھانا بڑا اچھا بنا سکتی تھی۔ اس نے بیل دی، وہاں پہ وہ بزرگ خاتون دروازے سے باہر آئیں، جی بیٹا اماں جی پلیز آپ نے میری وائف کے ساتھ ہیلپ کرنی ہے، آج مہمان آ رہے ہیں اور میری وائف کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ اس نے کیا کہا، میری وائف کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہیلپ کروں گی۔ لو جی، اس نے چاول، گوشت، گھی، مسالے، فروٹ اور جو سامان تھا سلاد وغیرہ کا وہ لا کر وائف کو دیا کہ مہمان آئیں گے تو تیار کر دو، ٹھیک ہے جی، روسٹ بھی تیار کرنا، پلاؤ بھی تیار کرنا، یہ بھی تیار کرنا، وہ بھی۔ وہ ایسی اللہ کی بندی تھی کہ اس نے اپنے ماں باپ کے گھر میں کبھی سوئی میں دھاگا بھی نہیں ڈالا تھا، یعنی جسے ہم اپنی زبان کہتے ہیں کک پن کے دو کرنا، وہ بھی نہیں کیا تھا اس نے، اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اچھا، اب تھی بڑی شاطر، لیکن وہ دوسروں کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتی تھی اور نہ ہی دیتی۔ جو بندہ دوسروں کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا، جو بندہ دوسروں کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتا، وہ کچھ سیکھ بھی نہیں سکتا، ہمیشہ بے عزت ہوتا ہے۔ وہ کس طرح بے عزت ہوئی ذرا دیکھیں۔ اچھا، بزرگ خاتون نے سے کہا کہ بیٹا یہ چاول نکالو، کہتی ہے مجھے پتہ ہے۔ اچھا، اب ان کو غصہ آیا، یہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو بیٹا کہ ان کو صاف کرو، کہتی ہے مجھے پہلے کا پتہ تھا۔ اب یہ نہیں کہتی تھینک یو جی شکریہ آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ تو اپنی جو بے وقوفی ہے، اپنی لا علمی ہے، اپنی جہالت ہے، اور اس کام کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ چھپانے کے لیے وہ کہتی مجھے پتہ ہے، جو بھی اس کو کہتی تھی مجھے پتہ ہے۔ تو وہ جو جہالت کا الیاف جو لوگ اوڑھتے ہیں نا، ان کی جہالت نظر آتی ہے۔ اچھا، وہ بزرگ خاتون بھی نا بڑی تجربہ کار تھی، اس نے کہا بیٹا اب ان چاولوں کو پانی میں بھگو دو، کہتی یہ مجھے پہلے کا پتہ تھا۔ اچھا جی، اس نے وہ بھگو دیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو آگ ہے نا، آگ، چولہے کو آگ لگاؤ، کہتے یہ مجھے پہلے کا پتہ تھا۔ اچھا، وہ لگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جناب اس طرح کرو کہ نمک بھی تھوڑا سا ڈالو، ابالنے والے چاول بنانے تھے پہلے۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، نمک بھی۔ اس نے کہا جی مجھے پہلے کا پتہ تھا۔ لو جی، اس کے اندر پانی بھی آ گیا، یہاں تک سسٹم ٹھیک چلتا رہا۔ ان کا غصہ بڑھتا رہا۔ بزرگ جو خاتون تھی اس نے کہا کہ ابھی مجھے کہے گی شکریہ آپ کا، تھینک یو، آپ میری ہیلپ کر رہی ہیں جی، آپ میری عزت بچائیں گی اور میرے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، میرے جو شوہر ہیں ان کا جو ہے وقار بڑھے گا۔ بہرحال اس نے کیا کیا کہ اس نے جب بھی اس کو کوئی اگلا ٹپ دیتی تھی وہ، تو ہر ٹپ کے بعد وہ کیا کہتی تھی، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ اچھا جی، پھر جب چاول پک کر تیار ہوئے نا،
تو انہوں نے کہا کہ اب اس پہ دم بھی لگانا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں جو ہے انگار جو ہے نا وہ اٹھا کے انگارے اٹھا کے دیگچے کے اوپر رکھتے ہیں, ڈھکن کے اوپر رکھ دیتے ہیں, پھر دم لگ جاتا ہے. تو اس خاتون نے کہا کہ پتر اب اس کو دم بھی لگانا ہے نا. تو وہ لڑکی کہتی ہے مجھے پتہ ہے. اچھا تو کہتے ہیں پھر اس طرح کرو کہ انگارے جتنے بھی ہیں نا چولہے سے وہ نکال کر تو دیگچے کے اندر ڈال دو, چاولوں کے اندر ڈال دو اور اوپر ڈھکن لگا دو پتر, ادھر اوپر جو ہے کوئی کپڑا رکھ دو. کہتی ہے مجھے پتہ ہے. اس نے وہ سارے کے سارے اٹھا کے وہ جو انگارے تھے وہ اس کے اندر چاولوں کے اندر رکھ دیے, رکھ کے اوپر سے دم. تو بزرگ خاتون نے کہا کہ اب میں جا رہی ہوں, تو آپ کو میں نے بتا دی چاول ہو گئے ہیں, دوسری چیزیں بھی ہو گئی ہیں, تو اب مہمانوں کے سامنے رکھ دینا. لو جی مہمان آئے تو دسترخوان پر جب اس نے رکھے نا چاول تو ان کے اندر انگارے, سہاگا, راکھ سارا کچھ اس کے اندر پڑا ہوا تھا. تو اب وہ شوہر کو بڑا غصہ آیا. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی وہ خاتون نے اس طرح کہا ہے. جب خاتون کے پاس گیا تو اس نے کہا تیری بیگم جو ہے بڑی بے وقوف ہے, اسے تو شکریہ ادا کرنا بھی نہیں آتا کہ جو چیز اس کو میں بتاتی رہی ہوں وہ شکریہ ادا کرتی ہے. کہتی تھی مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے, میں تو بتا کے آ گئی ہوں. تو واپس آ کے پھر اس کے خاوند نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ بے وقوف انسان ایسے نہیں سیکھتے, سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کا شکریہ ادا کر دیا جائے. تو دوسروں کا شکریہ